بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارا تہجد یا نماز تراویح میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا ان کے لیے 10 اونٹوں کی قربانی سے کہیں افضل ہے۔ پیاز کا چھلکا کان کے پیچھے مسلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر دیوار یا شیشے پر داغ لگ جائے تو پانی میں ڈسپرین کی گولی ڈال کر صاف کرنے سے صاف جلدی ہو جاتے ہیں۔ حاملہ خواتین صبح سویرے نہار منہ شیشہ دیکھیں تو پیدا ہونے والا بچہ اپنی ماں کے جیسا ہوتا ہے۔ روزانہ ایک انار دانہ کھانے سے جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ گڑ کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پیٹ میں گیس بنتی ہو تو سونف بھون کر کھایا کریں۔ ہلدی والا دودھ بدن کو توانا کرتا ہے۔ کوئی بھی دال پکائی ہو تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اسٹیل والے چمچے کو دال میں استعمال نہ کریں۔ نیم گرم پانی سے پہلے دال کو دھوئیں اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے دودھ میں ہلدی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بینگن کھانا امراض جگر میں بہت مفید ہے۔ ہلدی کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہ ماہواری کو باقاعدہ بنانے کے ساتھ درد میں بھی کمی کرتی ہے۔ ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیں، جب اپنے غصے میں ہوں تب کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ سردی کے موسم میں ایلو ویرا جیل چہرے اور ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مساج کریں۔ زیادہ مچھلی کھانے والی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو، ایک پاؤ خالص دودھ لیں، اس میں 4 قطرے کلونجی کا تیل، 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلائیں۔ خوراک میں ہی فرق واضح ہو جائے گا۔ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور جلدی برے نہیں ہوتے۔ انسان زندہ رہنے کے لیے عمر بھر تکلیف برداشت کرتا ہے مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتا۔ اپنی زندگی ایسی جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی ہی رہتی ہے۔ کبھی کبھی خدا اس سے بھی نوازتا ہے جس کو پانے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ماں باپ ہیں۔ اگر باپ نہ ہو تو دنیا کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تازہ اور نرم ملائم ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ دالوں کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان جسمانی طور پر بالکل فٹ رہتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کے جوس کا استعمال کریں۔ 50 گرام سفید تل اور اس کے ہم وزن مصری لے لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گندی سے گندی خارش ہو یا الرجی ہو تو خارش اور الرجی والی جگہ پر پیاز کاٹ کر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ چنے کی دال کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ نہار منہ انگور کھاؤ، یہ معدے کی سوزش کو ختم کرتا ہے۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرمے کا استعمال کریں، کاجل سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ انار بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ گنے کے جوس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر کسی بچے کو بدہضمی ہو جائے تو سونف پودینہ پانی میں ابال کر وقفے سے پلائیں، بچے کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ تمباکو نوشی کرنا گردوں کے کینسر کا باعث بنتا ہے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ پیشاب کو 10 گھنٹے سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال کالے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ صبح کے بعد کالا زیرہ چبانا وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ روزانہ کیلے کا استعمال کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کے اس سے پیٹ پر مالش کریں، آپ کا پیٹ بڑا ہوا کم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی سکون چاہیے۔ کچی گاجر چبانے سے آپ کا خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔
ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا تیل پھٹے ہوئے ہونٹوں کو اچھا کرنے کا بہترین علاج ہے، لیکن اسی پھٹے ہوئے ہونٹوں پر نہیں لگائیں، بلکہ رات کو سونے سے پہلے ناک میں 2-3 قطرے ڈال کر سو جائیں اور یہ عمل روزانہ کریں۔ اس عمل سے آپ کے ہونٹوں کا پھٹنا ختم ہو جائے گا، وہ کبھی بھی خشک نظر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز قدیم علاج ہے جو ہونٹوں کو قدرتی نرمی دیتا ہے اور انہیں نرم و ملائم رکھتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں سون ہو جاتے ہوں وہ لیموں چاٹ لیا کریں، تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لی جائے تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو تو کھل جاتا ہے۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک دل لوگوں کو محبت کرتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اور پاؤں سون ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے بھی کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی ثقافتیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی۔ آپ مجھے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔